بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے وقت یہ سوچ تو لے، یہ غور تو کرے، فکر تو کرے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، رب العالمین کے لائے ہوئے احکام کی جب وہ مخالفت کرتا ہے، وہ غور تو کرے میرے اس گناہ کو میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ سوچ تو لے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب ذوالجلال مجھے سزا دے گا۔ گناہ کے بدلے میں اللہ نے سزا مقرر فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت نے مجھے غور و فکر کرنے کا دعوت دی، اس آیت نے مراقبہ کرنے کی دعوت دی۔ صوفیاء کرام علیہم رضوان کی اصطلاح میں ایک اہم سبق ہوتا ہے، اس سبق کا نام ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا لغوی معنی ہے نگہبانی کرنا۔ کس چیز کی نگہبانی کرنا؟ اپنی نفس کی نگہبانی کرنا۔ نفس امارہ، سرکش نفس کے یہ نگہبانی کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں، اور اس کا کتنا ثواب ہے۔ کنز العمال میں وہ حدیث موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث کے، فرماتے حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایک لمحہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے نفس کا نگہبانی کرے، فرمایا اللہ رب ذوالجلال اس کو 60 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی غور و فکر کرنے کا اتنا اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا ثواب ہے۔ صوفیوں کا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیاء سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں، مثال دے کے فرمائے ایک شخص تاجر ہو اور اپنا مال اور سرمایہ اپنے شریک کو دے، اور کتنے عہد و پیمان اور شرائط رکھ کے وہ مال دیتا ہے، اور اس کے باوجود وہ پھر کتنا اس کا خیال رکھتا ہے، نگہبانی کرتا ہے۔ عہد پیمان کے باوجود وہ ہر دن اس مال کی نگہبانی پر توجہ دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح نفس کے بھی نگہبانی کرو گے تو نفس سرکشی سے باز آئے گا۔ اگر نفس کے نگہبانی نہیں کرو گے، جس طرح وہاں اگر مال کی نگہبانی نہیں کرو گے، تمہاری اس غفلت کی سبب سے مال کے اندر کمی آ سکتی ہے، اور دوسرے شریک کو معاذ اللہ غلط راہ پر لانے کا، غلط راہ کی نشاندہی کرنے کا اس کو موقع تم دے رہے ہو۔ تو اسی طرح اگر تم اپنے نفس کی نگہبانی نہیں کرو گے تو تمہارا نفس سرکش ہو جائے گا، اللہ کو بھول جائے گا، اور اللہ کی مخالفت پر ہر گھڑی اور ہر ساتھ اتر آئے گا۔